یاد رکھو میدان محشر کا وہ عالم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امتی حیران و پریشان ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کے میزان عمل کو قائم کر دیا جائے گا، میزان کیا جا رہا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پل صراط قائم ہو چکا ہوگا، اور جب پل صراط سے گزرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم دے گا کہ اب جاؤ پل صراط سے گزر جاؤ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، تجلیات و انوار کے حساب سے، اپنی اپنی بلندیوں کے حساب سے، اپنے اپنے مراتب کے حساب سے اللہ اکبر کبیرہ کوئی پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائے گا، اللہ اکبر کوئی گھوڑے کی رفتار کی مانند گزر جائے گا، کوئی اونٹ کی رفتار کی مانند سے گزر رہا ہوگا، کوئی اڑنے والے پرندے کی رفتار کے مانند گزر رہا ہوگا، کوئی دوڑ کر کے پل صراط کو پار کر رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے بل چل کر کے پل صراط کو پار کر رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر کبیرہ آقا کا امتی جو گناہگار ہوگا پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہو کر کے سوچ رہا ہوگا میرے پاس میں نیکیاں نہیں ہے، انوار و تجلیات نہیں ہے، وہ مراتب نہیں ہے، آخر کار میں پل صراط کو پار کیسے کروں؟ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تاریکی کا عالم ہے، اندھیرے کا عالم ہے، جو جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، کلیجہ لرز رہا ہوگا، کلیجہ کاپ رہا ہوگا، آخر کار پل صراط کو کیسے پار کیا جائے؟ تمام کے تمام پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے عالم میں اللہ اکبر کبیرہ تیرے اور میرے آقا میدان محشر میں تشریف لے آئیں گے، پل صراط پر تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب آقا کے چہرے کو دیکھے گا تو آقا کے چہرے کے نور سے اللہ اکبر کبیرہ اسے نور کا حصہ ملے گا، اللہ اکبر کبیرہ اسے حصہ ملے گا، اور اس آقا کے نور کے چہرے کے نور کی روشنی میں یہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ مگر کان کھول کر کے سن لے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے چہرے کے نور سے اتنا ہی حصہ اس امتی کو ملے گا کہ جتنا وہ دنیا میں اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو اگر پل صراط کو پار کرنا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن آقا کے چہرے سے نور کا حصہ چاہتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا ورد کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیوں نہ پڑھیں اللہ اکبر میرے آقا کی ذات، اللہ اکبر میرے آقا کی شان کیا ہے؟ تم نے مراتب کو سمجھا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے؟ خوش نصیبی کا عالم کیا ہے؟ تم نے جانا کیا ہے؟ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، ہاتھ میں توریت ہے، اللہ اکبر لے کر کے اللہ کے نبی کی محفل میں شامل ہوئے اور توریت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ جیسے جیسے حضرت عمر فاروق اعظم توریت کی تلاوت کرتے جاتے اللہ کے نبی کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے جاتے، توریت کی تلاوت ہوتی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ تغیر کرتا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو عمر کو کہا عمر ٹھہر جا، ذرا آقا کے چہرے کی طرف تو نظر کر لے، آقا کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے چہرے مقدسہ کو دیکھا تو سہم گئے، ٹھہر گئے، کلیجہ منہ کو آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ سمٹ کر کے رہ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اب بولنے والا آمنہ کا لال ہے اور سننے والے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم تو توریت کی تلاوت کر رہے ہو، سنو اگر آج خود بنفس نفیس حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود ہوتے اور مجھے چھوڑ کر کے تم ان کی پیروی کرتے تو یقینی طور پر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ ہاں اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت حاضر ہوتے، بنفس نفیس موجود ہوتے، رب کعبہ کی قسم آج موسیٰ کے لیے بھی اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ میرا کلمہ پڑھ کر کے میری اتباع کرتے۔ اللہ اکبر، وہ میرا کلمہ پڑھ کر کے میری اتباع کرتے۔ کون موسیٰ؟
جو کوہ طور پر جا کر کے رب کعبہ سے بات کرتے ہو، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا ہو، وہ موسیٰ جو ملک الموت کے منہ پر اگر تھپڑ مار دے تو آنکھ کا ڈیلا نکل کر کے باہر آ جائے۔ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ اگر پتھر پر عصا مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے 12 چشمے جاری فرما دے۔ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ اگر پتھر پر ہاتھ مار دے تو سالوں بعد، ہزاروں سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پتھر پر آپ کی انگلیوں کے نشان کو پالے۔ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ جو پانی پر اپنا عصا مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے بیچ سے راستہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ موسیٰ جو پانی کی دیواروں پر عصا مارے تو ان کے اندر کھڑکی اور روشن دان بن جائیں، روشن دان اور کھڑکیاں بن کر کے تیار ہو جائیں۔ کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ جو اپنی لاٹھی اگر زمین پر ڈال دے تو اتنا بڑا اژدہا بن جائے کہ اللہ اکبر فرعون کے پورے محل کو اپنے جبڑے کے اندر لے لے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کہ جن کی شان کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کہ جب میرے آقا معراج کو جائیں تو ارشاد فرمائے کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر وہ موسیٰ بنفس نفیس خود بھی موجود ہوتے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا اس کے سوا کہ میرا کلمہ پڑھ کے میری اتباع کرتے، اور قیامت کے دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نگاہیں مڑ کر کے جس کی جانب دیکھیں گی، رب کعبہ کی قسم وہ سیدہ زہرا کے بابا کی ذات ہے۔ امام اہل سنت پکار اٹھے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ تیرے اور میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کی دھرتی سے امام عشق و محبت پکار اٹھے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے، نہ ڈوبا نہ ڈوبے۔ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا۔ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اسی نبی کا فرمان ہے میرے پیارے، آج پیسوں کو کلیجے سے لگا کر کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج پیسوں کو محسوس کر کے بیٹھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج ان پر فرض ہوتا ہے، آج جب دیکھو فلائٹیں جا چکی ہیں مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فہرستوں میں ہمارا بھی نام درج فرما دے، ہم بھی مدینے کو جائیں، ہم بھی مکے کو جائیں۔ امام عشق و محبت نے کہا تھا، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ آرزویں کیجئے، تمنائیں کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام درج فرما دے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بھی یاد رکھو، آج کا معاملہ تو یہ ہے
کہ حج کے لیے اولاً تو ہم اگر پیسہ ہے حج فرض بھی ہے، لیکن کیا سوچتے ہیں ابھی بیٹے کی شادی کر لوں اس کے بعد جاؤں گا، بیٹی کی شادی کر لوں اس کے بعد جاؤں گا۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تجھ پر حج اس سال فرض ہے؟ پہلے بیٹی کی شادی کرے گا پھر جائے گا، پہلے بیٹے کی شادی کرے گا پھر جائے گا۔ کیا پتا اگلے سال تیرے پاس یہ مال رہے یا نہ رہے، اگلے سال وہاں تک پہنچنے کی تجھ میں استطاعت باقی ہو یا نہ ہو۔ اس سال تجھ پر ہر فرض تھا، تو نے نہیں کیا، کوششیں بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولاً تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور جو لوگ چاہتے بھی ہیں تو آج ہمارا عالم یہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ مگر آج ہمارا عالم کیا ہو گیا؟ اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ کارڈ چھپ رہے، کارڈ میں نے دیکھا، دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پہلے تو چلو یہی تھا کہ آس پاس میں پتہ تو خیر لگ ہی جاتا ہے، جب آدمی جاتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو رشتہ داروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، آس پڑوسیوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، کہیں پر کام کرتا ہے تو وہاں بھی معلوم ہو جاتا ہے، یار دوستوں اور احباب کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ مگر باقاعدگی اب تو جیسے شادی میں انویٹیشن کارڈ چھپتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حج پر جا رہا ہے، حج پر، اور ایسے کارڈ چھپوا کر کے پورے محلے میں، پورے رشتہ داروں میں اور پورے جانکاری والوں میں بانٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں حج کے لیے جا رہا ہے یا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دکھاوا، یہ نام و نمود، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے حج اور عمرہ اگر کرنا ہے تو فقط اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یقینی طور پر یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ موقع میسر فرمائے تو وہ مقام بھی آئے گا کہ رشتہ دار بھی تیرے پاس آئیں گے، جو تجھ سے کبھی بات کرنا پسند نہ کرتا تھا وہ بھی تیرے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آئے گا، وہ بھی تیری پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے گا، وہ بھی تجھے سینے سے لگائے گا، وہ بھی تیرے گلے میں پھول اور مالائیں ڈالے گا، بڑی عزتیں دے گا۔ یقینی طور پر وہ جانتا ہے کہ یہ اس کعبے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، التجائے پیش کرے گا کہ میرے لیے دعائیں کرنا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے اور بندہ مومن اس وقت میں جو دعا کرتا ہے، رب کعبہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اس کعبے کا دیدار کرنے جا رہا ہے، اس لیے یہ تیرے ہاتھ بھی چومے گا، تجھے سینے سے بھی لگائے گا، تیرے گلے میں مالائیں بھی ڈالے گا، کہے گا میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پھول مالائیں، یہ عزت، یہ وقت، یہ مقام کہیں ایسا نہ ہو تیرے دل کے اندر گھر کر جائیں، یہ مالائیں جو تیرے گلے میں پڑی ہیں کہیں ایسا نہ ہو تیرے دل کے اندر اتر جائیں، کہیں تیرے اندر انا نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، ریا نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ورنہ تمام کا تمام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ اور حج فقط اللہ کے لیے کرو، اور جب اللہ کے لیے کرو گے تو نبی پاک نے فرمایا پھر مقام و مرتبہ یہ ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جو فقط اللہ کے لیے حج کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد میں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دکھاوا، ریاکاری، اللہ اکبر کبیرہ جب کرتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے سنو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب پہلے ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کلیجے پر ہاتھ رکھ لے، ریاکاری نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ نبی صادق ارشاد فرماتے ہیں پہلا کون ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ اکبر جسے دنیا شہید کہتی ہے، شہید، اللہ کی راہ میں سر کٹانے والا۔ رب کعبہ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے دولت نہ دی؟ مولا دی تھی۔ کیا میں نے تجھے صحت نہ دی؟ مولا دی تھی۔ کیا جوانی عطا نہ کی؟ مولا کی تھی۔ کیا مرتبہ عطا نہ کیا؟ مولا کیا تھا۔ تمام نعمتوں کو رب کعبہ گنائے گا اور یہ اقرار کرتا جائے گا ہاں مولا تمام نعمتیں تو نے دی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟
تو نے میری نعمتوں کے شکریہ میں کیا کیا؟ مولا میں نے تو تیری راہ میں گردن کو کٹا دیا، تیری راہ میں اپنا سر کٹا دیا۔ رب کعبہ ارشاد فرمائے گا تیرا یہ سر کٹانا اس لیے نہ تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تیرا یہ سر کٹانا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، لہذا دنیا کے اندر تجھے شہید کہہ دیا گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اے میرے فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ریا، یہ ہے دکھاوا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا نمبر ہوگا عالم دین کا۔ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب کعبہ نعمتیں گنائے گا، بتا کیا کیا میں نے تجھے نہ دیا؟ مولا اتنا دیا جن کا شمار بھی نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مولا ارشاد فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ مولا میں نے دین کو پڑھا، مولا میں نے دین کو حاصل کیا، مولا لوگوں تک دین کو پہنچایا، دین کی خدمت کرتا رہا۔ رب کعبہ فرمائے گا جھوٹا ہے، تو نے دین فقط اس لیے سیکھا کہ دنیا تجھے عالم کہے، دنیا تجھے مفسر کہے، دنیا تجھے مقرر کہے، دنیا تجھے محدث کہے، لہذا دنیا کے اندر جو تو چاہتا تھا وہ کہلا دیا گیا۔ اے فرشتوں پکڑ لو اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کتنے ہو گئے جی خان صاحب؟ کتنے ہوئے؟ دو ہو گئے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تیسرا سخی، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال لٹانے والا، اپنے مال کی قربانی پیش کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ لایا جائے گا۔ میرا مولا ارشاد فرمائے گا کیا فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھے نہ دی تھی؟ مولا یقینی طور پر دی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ اے مولا جہاں تیرے دین کو ضرورت پڑی، اے مولا جہاں جہاں مال کی قربانی کا نمبر آیا، میں نے تیری راہ میں تیری بارگاہ میں اپنی مالوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے مال کو لٹا دیا۔ رب کعبہ فرمائے گا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے لٹایا کہ دنیا کے اندر لوگ تجھے سخی کہیں، لہذا دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں پکڑو اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ وبال ہے دکھاوے کا، یہ وبال ہے ریاکاری کا۔ کاش کہ وہ کارڈ چھپوانے والے تک یہ گفتگو پہنچ جائے۔ کارڈ چھپوا کر کے پورے علاقے میں بانٹ رہا ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں پہنچاؤ گے یار؟ اس معاملے کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بھاری بناتے چلے جا رہے ہو معاملات کو۔ ارے شادی بہت ہی غیر رسومات کے لیے تو اللہ اکبر۔ اگر اس قوم کی مالداری دیکھنا ہو نا، امیری دیکھنا ہو تو ان کی شادیوں میں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں کروڑوں لاکھوں لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے، اور اگر غربت دیکھنی ہو تو مسجد میں دیکھو۔ مسجد کا کپڑا جب سامنے سے جاتا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس سے زیادہ وظیفہ پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسے بیچارے کو پتہ ہی لگا کپڑا کب اس کے سامنے سے گزر گیا، یا چندہ کرنے والا کب اس کے سامنے سے نکل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر ڈالے گا تو وہی 10 یا 5 روپیہ، وہی 10 یا 5 روپیہ جس کو آج بھکاری بھی لینا پسند نہیں کرتا، رب کے گھر میں وہی۔ اور شادی اور بیاہوں میں اللہ اکبر کبیرہ اتنا پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ رب کعبہ کی قسم کل میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں خرچ کیا، کتنا لٹایا، کتنا دیا، اور کہاں کہاں اس کو تو نے لٹا دیا، اٹھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے دے، ریاکاری اور بدکاری سے دور کرے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ فقط اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ مومن حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ ابھی گھر سے نکلا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور چند قدم چلا تھا، ابھی سفر طے کرنا شروع ہی کیا تھا، مگر راستے میں اسی اسنا میں
موت کا فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی مکہ نہیں پہنچا ہے، ابھی مدینہ نہیں پہنچا ہے، ابھی مکہ میں پہنچ کر کے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے، ابھی مینا نہیں پہنچا، ابھی مزدلفہ نہیں گیا، ابھی عرفات کے میدان میں ٹھہرا نہیں ہے، ابھی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے، ابھی دوڑ نہیں لگائی، ابھی مقام ابراہیم پر نماز ادا نہیں کی ہے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو فقط اللہ کے لیے حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا تھا اور راستے میں انتقال ہو گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، اس کے لیے فقط ایک حج کا ثواب نہیں ہے، بلکہ جب جب حج کا موقع آئے گا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ہر حج کے موقع پر اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب داخل فرماتا رہے گا۔